اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ عزاداری سفر۔ اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی انعم بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، والصلاۃ والسلام علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین صلوات۔ سورہ حج کی آیت کے حوالے سے اسلام اور ائمہ حق کے عنوان سے ہماری آج دوسری گفتگو کی نشست ہے۔ اب قرآن میں اللہ اعلان فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اس کا جو پسندیدہ دین ہے نا وہ اسلام ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ دین اسلام ہے، دین کی ابتدا ہوئی کب؟ اسلام کے معنی ہے تسلیم کرنا۔ تو مولا علی کا خطبہ نمبر 1 ہے نہج البلاغہ کا کہ اول الدین معرفت ہو، دین کی ابتدا اللہ کی معرفت سے ہوتی ہے۔ اب اسلام ہے دین، اسلام کے معنی ہے تسلیم کرنا، تو اسلام کی ابتدا ہوتی ہے معرفت سے۔ تو پہلے سوال کا کل میں نے جواب دیا تھا کہ اسلام شروع کب ہوا؟ بولیں گے تو گفتگو آگے چلے گی۔ سوال میں نے کیا تھا کہ اسلام شروع کب ہوا؟ اسلام تب شروع ہوا جب تسلیم کرنے والے خلق ہوئے۔ پوری توجہ میں نے ٹھہر کر پڑھنا ہے، ظاہر ہے ابتدائی گفتگو ہے، تمہیدی گفتگو ہے، تو پھر جو ہے روانی میں آنے کے لیے ذرا آپ کی طرف سے بھی پراپر رسپانس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسلام تب شروع ہوا جب تسلیم کرنے والے خلق ہوئے۔ اب اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کا مقصد ہے اول الدین معرفتہ، دین کی ابتدا یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو کل میں نے بتایا کہ اسلام شروع کب ہوا، آج دوسرا سوال یہ کر رہا ہوں کہ اس کی معرفت حاصل کرنا ہے اسلام کا مقصد، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ بھائی وہ تو نہ نظر آتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ اسے کوئی سن سکتا ہے، نہ وہ کوئی چھونے کی چیز ہے، نہ وہ کوئی چکھنے کی چیز ہے، حواس خمسہ سے اس کا ادراک ہو نہیں سکتا۔ تو پھر اب دوسرا سوال یہ کر رہا ہوں کہ دین کا مقصد ہے، اسلام کا مقصد ہے اللہ کی معرفت۔ اسلام کی ابتدا تب ہوئی کہ جب تسلیم کرنے والے خلق ہوئے۔ تو دوسرے سوال کا جواب دینا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا کہ اس کی معرفت حاصل کیسے ہو۔ اس کی معرفت کیسے حاصل ہو؟ تو اس کی معرفت کے دو پہلو ہیں، ایک ہے حقیقت ذات، ایک ہے ماہیت ذات۔ پوری توجہ، علمی مجمع ہے تو اس لیے مجھے مشکل نہیں ہوگی۔ ایک ہے حقیقت ذات، ایک ہے ماہیت ذات۔ یعنی ماہیت ذات کیا ہے؟ دعائے مشلول میں علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیفا ہوا ولا این ہوا ولا حیثا ہوا الا ہوا۔ پوری توجہ، بڑا علمی مجمع ہے اور ظاہر ہے مجھے آسانی ہے علمی گفتگو کرنے کے لیے، مجھے تو سہولت ہے، میں یہاں نہیں کروں گا تو کہاں کروں گا۔ یا من لا یعلم ما ہوا، کوئی نہیں جانتا ما ہوا کہ ہوا کیا ہے، ولا کیفا ہوا وہ کیسا ہے، ولا
ऐना हुआ वो कहाँ है, वमा है सो हुआ वो कहाँ है, इल्ला हुआ मगर वो जानता है। तो एक है माहियत ज़ात, तो इसे कहते हैं कुन्हे ज़ात, यानी अल्लाह की कुन्हे ज़ात का, जो उसकी माहियत का कि कैसा है, क्यों कर है, कहाँ है, ये कोई नहीं जानता मगर वो जानता है। अब ये तो महाल है कि अल्लाह की ज़ात की मारिफत हासिल की जाए, क्योंकि मखलूक उसकी ज़ात की पहचान नहीं कर सकती। तो दूसरा है हकीकत ज़ात, तो उसकी ज़ात की हकीकत का कैसे पता चले, तो उसकी ज़ात की हकीकत का पता चलता है आसार से, यानी असर को देखा, मुअस्सर को पहचान लिया। गुफ्तगू शुरू हो गई। असर को देखा, मुअस्सर को पहचान लिया, मखलूक को देखा, खालिक को पहचान लिया, मसनू को देखा, साने को पहचान लिया। इसे कहते हैं बुरहान इन्नी, यानी असर से मुअस्सर को जानना, मखलूक से खालिक को जानना, मसनू से साने को जानना। तो एक और सवाल है, क्योंकि तमहीदी गुफ्तगू है, ताकि सारे सवाल हल हो जाएं और हम इमामत की तरफ आ जाएं। तो अब सवाल ये है कि अल्लाह की हकीकत ज़ात यानी असर से मुअस्सर को जानना, फिर तवज्जो करें, मखलूक से खालिक को जानना, मसनू से साने को जानना। तो अब मुझे ये जवाब दे कि जो अव्वल बना उसने अल्लाह को कैसे पहचाना? जिनकी तवज्जो नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूं कि दीन की इब्तिदा तब हुई जब तस्लीम करने वाले खल्क हुए। तो अल्लाह को तो कुन्हे ज़ात, उसकी कुन्हे ज़ात का तो इल्म किसी को नहीं है, हकीकत ज़ात का इल्म हासिल करना है। अब हकीकत ज़ात का इल्म कैसे हासिल करें? वो एक सूरत में होता है, असर से मुअस्सर को पहचान लो, मखलूक से खालिक को पहचान लो, मसनू से साने को पहचान लो। तो जो अव्वल है उससे पहले ना असर है, उससे पहले ना मखलूक है, उससे पहले ना मसनू है, तो फिर अव्वल ने अल्लाह को कैसे पहचाना? दुआए सबा में अली मुर्तजा फरमाते हैं, या मन दल्ला अला ज़ात ही बेज़ात ही, के पाक है वो ज़ात जिसने अपनी पहचान करवाई अपनी ज़ात के जरिए। या मन दल्ला अला ज़ात ही, बड़ी इल्मी गुफ्तगू है। या मन दल्ला अला ज़ात ही बेज़ात ही, कि यानी वो है ज़ात जिसने अपनी पहचान करवाई अपनी ज़ात के जरिए। तो जो अव्वल बना ना, उसने किसी असर से अल्लाह को नहीं पहचाना, उसने किसी मखलूक से अल्लाह को नहीं पहचाना, उसने किसी मसनू से अल्लाह को नहीं पहचाना, अव्वल ने अल्लाह को अल्लाह से पहचाना। बहुत शुक्रिया। तो अब जरा रवानी की तरफ मैं आ गया हूँ। ज़ाहिर अशरे की मजालिस है तो वो ऐसे ही होती हैं। तो अव्वल ने कैसे पहचाना? अल्लाह को अल्लाह से पहचाना, क्योंकि कोई असर ही नहीं है, कोई मखलूक ही नहीं है, कोई मसनू ही नहीं है। तो अब इमाम सज्जाद कहते हैं कि उरिफ्तु का या अल्लाह, ए अल्लाह मैंने तुझे तुझसे पहचाना, मैंने तुझे तुझसे पहचाना। तो जो अव्वल है ना, उसने अल्लाह को अल्लाह से पहचाना है, गैरुल्लाह से नहीं पहचाना। अब सारी दुनिया जो भी अल्लाह को पहचानेगी वो इनके जरिए से पहचानेगी। नारे हैदरी, नारे सलवा। क्योंकि अल्लाह को तस्लीम किया है उसने जिसे अल्लाह ने अव्वल बनाया। तो जब अव्वल ने तस्लीम किया है तो इस्लाम का आगाज हो गया, अल्लाह की अव्वल को मारिफत हो गई। किससे? किसी और जरिए से नहीं, बल्कि अल्लाह से अल्लाह की मारिफत हासिल हुई। अब अल्लाह को अल्लाह से पहचाना, तो जब जिन्होंने अल्लाह को अल्लाह से पहचाना हो, वो कैसे पहचाना? कि अल्लाह ने इनकी खिलकत में अपनी मारिफत रख दी।
اللہ نے ان کی خلقت میں اپنی معرفت رکھ دی، یعنی جب سے خلق ہوئے تب سے اللہ کو پہچانتے ہیں، جب سے خلق ہوئے تب سے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا، تو جب انہوں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا، یہ اول ہیں، تو جیسا یہ پہچان سکتے ہیں کوئی نہیں پہچان سکتا، جیسا یہ اللہ کو پہچان سکتے ہیں ویسا کوئی اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ ان کا نور ہے ایک، ان کا نور بھی ایک ہے، یعنی تم کثرت میں خلق ہوئے، یہ وحدت میں خلق ہوئے۔ تو چونکہ وہ واحد ہے، احد بھی ہے، وہ اپنے معنی میں واحد ہے، تو اس نے کہا میری پہچان بھی احد کا تعارف کوئی واحد کروائے، احد کا تعارف واحد کروائے۔ تو اسلام اور ائمہ حق کے عنوان سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ آیت کا عنوان یہ ہے، سرنامہ کلام میں جو پڑھی گئی ہے، ملت ابیکم ابراہیم، ملت تمہارے باپ ابراہیم کی ہے، یعنی اللہ نسل ابراہیم سے مخاطب ہو کے، نسل ابراہیم سے مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، ملت تمہارے باپ ابراہیم کی ہے، ہوا سماکم مسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا، ہوا سماکم المسلمین، ابراہیم نے تمہارا نام مسلمین رکھا، یعنی مسلم رکھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے امامت پر گفتگو ہوگی اور مسلمین کی نسبت سے اسلام پر گفتگو ہوگی، تو موضوع یوں ترتیب دیا ہے، اسلام اور ائمہ حق، یہ میں نے موضوع ترتیب دیا ہے، تو اسی پر ہماری گفتگو ہو گئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، کہ جب ابراہیم بلند کر رہے تھے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب ابراہیم کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اب کعبہ کیا ہے؟ اس کا مطلب کعبے کی بنیادوں کو بلند کیا جا رہا ہے، بنیادیں پہلے موجود ہیں۔ پوری توجہ، ایک اور نتیجہ، بنیادیں پہلے موجود ہیں، یعنی جب وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد، کہ جب ابراہیم کعبے کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اب کعبہ کیا ہے؟ بنیادیں موجود ہیں نا، کیوں موجود ہیں؟ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتَ وُضِعَ لِلنَّاسِ، کعبہ ہی تو وہ اول گھر ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بنا۔ تو کعبہ اول ہے، یعنی کعبہ ہے اول، کعبہ ہے بیت، بنایا کس نے؟ ابراہیم نے، راج ابراہیم ہے، مزدور اسماعیل ہیں، نقشہ بنانے والے جبریل ہیں، بنانے والا خدا ہے۔ اول بیت ہے نا، اول بیت ہے، بنانے والا کون ہے؟ کس کے حکم سے بن رہا ہے؟ خدا کے حکم سے۔ نقشہ بنانے والے جبریل ہیں، اور راج حضرت ابراہیم ہے، اور مزدور اسماعیل ہے۔ لیکن عجب شان علی ہے کہ اللہ نے دنیا کے عبادت خانے کو علی کا ولادت خانہ بنا دیا۔ اب میں یہاں جب عشرے کی تیاری کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، تو پھر میں نے سوچا کہ علی کی ولادت، علی کا ظہور کعبے میں کیوں ہوا؟ تو پھر میں نے جب اس آیت پر نظر کی کہ اولا بیت وضع للناس، کہ اللہ نے پہلا گھر مکہ بنایا، یعنی مکے میں کعبے کو بنایا، تو مجھے اللہ نے سمجھا دیا کہ جب بیت اول ہے تو بیت میں وہ آئے گا جو خود اول ہو۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوہ۔ بیت میں وہ آئے گا جو خود اول ہو، یعنی بیت میں وہ آئے گا جو خود اول ہو۔ اول کس معنی میں؟ اللہ کو تسلیم کرنے کے معنی میں، یعنی اسلام کے آغاز ہونے کے معنی میں علی ہیں اول۔ اب اول کو اول میں بھیج کے بتا دیا کہ کعبہ بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے۔
काबा भी पाक है, अली भी पाक है। अच्छा, फिर फरमाया रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह हमें तू अपना, हजरत इब्राहिम ने जब तामीर काबा कर ली तो कि ऐ अल्लाह हमें तू अपना फरमा बरदार रख। यहाँ मुस्लिमीन का बाज मुफस्सिरीन ने, बाज मुतरजमीन ने गलत तर्जुमा कर दिया, ऐ अल्लाह तू हमें मुसलमान बना। भाई वो नबी हैं, साहिब वही हैं, इस्लाम आपको समझ नहीं आया तो हमारा क्या कसूर है? इस्लाम अगर आपको समझ नहीं आया तो हमारा क्या कसूर है? थोड़ी तहकीक कर लें। हम जैसे तालिबे इल्मों से अगर सुनना चाहें तो हम अर्ज कर देते हैं इस्लाम दो तरह का है। एक है इकरार करना अल्लाह का, हर नबी जो भी अपने दौर में है उस नबी की नबूवत का, और उसके बाद किताबों का, और उसके बाद मलाइका का, और क़यामत का, यानी ये है जुबान से इकरार। तो इब्राहीम अल्लाह की तौहीद पर यकीन रखते हैं, खुद रसूल हैं, खुद नबी हैं, बल्कि इमामत भी मिलेगी। अच्छा, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद नबी हैं, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत पर यकीन, फरिश्ता तो खुद वही लेकर आता है। तो यानी यहाँ इकरार के माने में नहीं है जो आम मुसलमान शहादतैन पढ़ के मुसलमान बनता है। यहाँ मुस्लिमीन से मुराद ये है कि हमें अपना फरमा बरदार रख, यानी सिलसिला शरीयत जारी है, अभी शरीयत की तकमील होनी है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। अब यानी जो तेरी जानिब से हुक्म आए हम उसे सरे तस्लीम खाम करके तेरी फरमा बरदारी करें, हमें अपना फरमा बरदार रख। वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और एक ऐसी उम्मत मेरी ज़ुर्रियत में, हमारी ज़ुर्रियत में, यानी हज़रत इस्माइल और हज़रत इब्राहीम की ज़ुर्रियत में एक ऐसी ज़ुर्रियत करार दे वो भी फरमा बरदार रहे। यानी यहाँ मुस्लिमीन का माने है तकमील शरीयत के हवाले से जो जो वक्तन फवक्तन अहकामात आ रहे हैं उनकी फरमा बरदारी करना, उन पर अमल करना, उनको लोगों तक पहुंचाना। तो इब्राहीम की ज़ुर्रियत में अल्लाह ने, इब्राहीम ने दुआ क्या मांगी कि मेरी ज़ुर्रियत में भी ऐसी उम्मत मुस्लिमा करार दे जो तेरे हर हुक्म को माने। ज़ुर्रियत इब्राहीम में दो ओहदे चले शरीयत की तकमील के हवाले से, एक नबूवत एक इमामत। मैं आ गया मौजू पर, एक नबूवत एक इमामत। अब ये है फरमा बरदारी, शरीयत ने मुकम्मल होना है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, दीन ने कायम होना है आखिरुज़्ज़मां पर। तो दो ओहदे चले, जब दो ओहदे चले तो फिर क्या हुआ कि हमें फरमा बरदार रख, यानी शरीयत के बाब में नबूवत खत्म हो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर, इमामत खत्म हो इमाम ज़मां पर। तो कल हमारी गुफ्तगू हो रही थी रसूल के इमाम होने पर, यानी इमामुल अंबिया हैं, इमामुल आइम्मा हैं। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कि ए रसूल कह दो। अगर मजमा थका नहीं है तो एक सलावात पढ़े। जहाँ मैं खामोश हो जाऊँ आपकी आवाज़ आनी चाहिए ताकि मैं और मतालिब आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। कि कुल इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादतें, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। कल मैंने अर्ज़ किया था कि लोग कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सजदा लंबा किया, रसूल तो कह रहे मेरी नमाज अल्लाह के लिए है। यानी थोड़े मुख्तलिफ जावियों से भी समझना चाहिए। तो नमाज अल्लाह के लिए तो सजदा भी अल्लाह के लिए। अब सजदे में है तो जिब्रील आ रहे हैं ना, सजदा लंबा करना है। कह कौन रहा है? अल्लाह कह रहा है, क्योंकि नमाज है अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। दो सजदे हो गए, आखिरी सजदे से सर उठाना है। अब सजदे से सर उठाना है तो लंबा कर दें, रसूल की नमाज है अल्लाह के लिए, तो जुमला और बेहतर कर
دوں، صرف محبت حسین میں سجدہ لمبا نہیں ہو رہا، اللہ کی وجہ سے سجدہ لمبا ہو رہا ہے۔ نماز اللہ کے لیے، عبادتیں اللہ کے لیے، تاکہ حسین کی پہچان ہو جائے۔ صحابی پیچھے ہیں رسول کے انتظار میں، رسول ہیں جبریل کے انتظار میں، جبریل ہے وحی کے انتظار میں، وحی ہے اللہ کے انتظار میں، اللہ ہے حسین کے انتظار میں۔ یعنی معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، غلو نہیں ہو رہا، یہ وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، پھر اللہ بھی وہ چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں۔ قبلہ تشریف لے آئیں بآواز بلند صلوات۔ میں ایک جملہ عرض کر کے موضوع کو مربوط کرتے ہوئے ذکر مصائب کی طرف آتا ہوں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ رسول کی نماز اللہ کے لیے، رسول کی عبادتیں اللہ کے لیے، رسول کا جینا اللہ کے لیے، رسول کا مرنا اللہ کے لیے۔ یعنی رسول نے کوئی بھی فعل، یعنی رسول کا کوئی بھی فعل اور جس میں رسول کی ذرا سی بھی حرکت مشیت الہی کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ہے عصمت، یعنی اس میں نہ تو ذاتی مرضی ہو سکتی ہے، نہ ہی اقربا پروری ہو سکتی ہے۔ اس لیے اقربا پروری نہیں ہے نا، تو حکم خدا سے حسین کے لیے سجدہ لمبا ہو رہا ہے، نواسے کے رشتے سے لمبا نہیں ہو رہا، حکم خدا سے لمبا ہو رہا ہے۔ تو نہ تو ذاتی رائے ہے، نہ اقربا پروری ہے، تو دنیا کو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ نہ رسول ہم جیسے ہیں نہ ہم رسول جیسے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو اپنی غرض و غایت کی فکر ہوتی ہے، اپنے فائدے کی فکر ہوتی ہے، اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی پر ترجیح دیتے ہیں، جو اسلام نہیں سرکشی ہے۔ تو اسلام کو بچانے کے لیے ہی حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا کہ نانا کا دین بچ جائے۔ اب حسین کے سجدوں پر اللہ کو ناز ہے نا، تو اس لیے حسین رسول کے سجدے میں ہے کہ حسین ایسا سجدہ کریں گے کہ دین بچ جائے گا۔ کہ جب ولید نے حسین سے یزید کی بیعت کے مطالبے کے لیے بلوایا تو امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے یہ ذکر کیا تو کہا بھائی اکیلے نہ جائیں، رونے کے لیے آئے ہیں، سیدہ کو پرسہ دینا ہے، مختصر مصائب ہوگا لیکن بی بی کو پرسہ آپ نے مکمل دینا ہے۔ تو کہا بھائی اکیلے نہ جائیں۔ حضرت عباس کو جب یہ خبر ہوئی، بتایا گیا، تو کہا آقا تنہا نہ جائیں، عباس ساتھ جائے گا۔ 18 ہاشمی جوان حسین علیہ السلام کے ساتھ دارالعمارہ پہنچے۔ حسین علیہ السلام نے کہا تم باہر ٹھہرو، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ عباس تڑپ گئے، کہا آقا زمانہ دشمن ہے، اکیلے نہ جائیں، ہمیں ساتھ لے کر جائیں۔ کہا عباس ابھی تم باہر ٹھہرو، جب میری آواز بلند ہونا تو پھر تم اندر آ جانا۔ جب یزید کا خط دکھایا گیا، حسین علیہ السلام کو کرسی پیش کی گئی، حسین نے کرسی قبول نہیں کی۔ کہا بتاؤ کس لیے بلایا ہے؟ کہا یزید کا خط آیا ہے، یا حسین سے بیعت لو یا حسین کا سر کاٹ کے بھیج دو، یا حسین سے بیعت لو یا حسین کا سر کاٹ کے بھیج دو۔ حسین علیہ السلام نے کہا یہ بیعت کا مطالبہ صبح کرنا۔ تو مروان ملعون کیا کہتا ہے کہ ولید ابھی حسین کا سر کاٹ لے ورنہ حسین ہاتھ نہ آئیں گے۔ جلال امامت آیا، کہا او ابن الزرقا کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ ولید قتل کرے گا؟ خدا کی قسم تو جھوٹ بکتا ہے، ہم مادن النبوہ ہیں، ہم مادن الرسالہ ہیں، خدا نے ابتدا بھی ہم سے کی ہے، انتہا بھی ہم پہ کرے گا۔ حسین جیسے ہی آئے ہیں نا تو بہن انتظار کر رہی تھی، کہا شکر ہے بھائی تم آ گئے، شکر ہے بھائی تم آ گئے۔ کہا کیا بات ہے بھائی؟ چہرے پر غم کے آثار ہیں، امامے کے پیچ کھلے ہیں، اور حسین کہتے ہیں مجھ سے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
کہا بھائی بہن تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا حسین تم نانا کی نشانی ہو، تم بابا کی نشانی ہو، تم اماں زہرا کی نشانی ہو، تم حسن کی نشانی ہو، پنجتن میں سے تنہا تم رہ گئے ہو، حسین دین پہ قربان ہو جانا، یزید کی بیعت نہ کرنا، حسین میں بچوں کو قربان کر دوں گی۔